کیا صبر کا ظلم سے مقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، محسن دیپا کفر کے فتوے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے محسن دیپا کفر کے فتوے، جس کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا اسے سقیفہ میں، دفن کرنا اسے سقیفہ میں، کربلا کی کے کر لیا سجدہ لب فرات، مرضی رب تھی اس لیے کٹوائے اس نے ہاتھ، مرضی رب تھی اس لیے کٹوائے اس نے ہاتھ، ورنہ ستم میں دم یہ نہیں تھا لب فرات، ورنہ ستم میں دم یہ نہیں تھا لب فرات، اترا ہے یوں وہ گھوڑے سے نہر فرات پر، اترا ہے یوں وہ گھوڑے سے نہر فرات پر، جیسے زمین پہ اترا ہو تارا لب فرات، جیسے زمین پہ اترا ہو تارا لب فرات، اپنے امام وقت کی خدمت میں جلد ہی، اپنے امام وقت کی خدمت میں جلد ہی پہنچوں گا لے کے میں بھی عریضہ لب فرات، پہنچوں گا لے کے میں بھی عریضہ لب فرات۔ مکتاب ارشاد فرما لے آپ لوگ، ہوتا رہے گا حج وفا حرش تک ندیم، ہوتا رہے گا حج وفا حرش تک ندیم، تعمیر ہے وفاؤں کا کعبہ لب فرات، تعمیر ہے وفاؤں کا کعبہ لب فرات۔ مصائب کے دو چار شعر اور آپ لوگ سن لیں۔ اللہم صلی محمد وآل محمد سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر، کہ جن کو سو
سوپ گئے مرتے وقت گھر سرور، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سرو پاسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر، کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پر بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نئی لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، سلام شہیدوں کے بے کفن لاشوں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، صلوات بھیجو کرو۔ کہتی تھی سکینہ قتل بابا دیکھا، بھیا علی اصغر کا بھی لاشا دیکھا، میں قید ہوئی اور تماچے کھائے، اس 4 برس کے سر میں کیا کیا دیکھا، نظروں کو اٹھانے کا قرینہ آ جائے، نظروں کو اٹھانے کا قرینہ آ جائے، اسرا کی قسم نور کا زینہ آ جائے، کھل جائے اگر راز بلندی علی تو حسین کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے۔ ایک نعرہ صلوات، 2-3 شعر نوحے کے ہیں۔ رباب کہتی ہیں کیا ہو گیا سکینہ کو، رباب
یہ دیتی دعا سکینہ کو، ملا نہ شام غریبا سے باپ کا سینہ، زمین گرم پسونا پڑا سکینہ کو، ارے ہوئے یتیم پا کیا کیا ستم حسین کے بعد، قدم قدم پا ملی کر بلا سکینہ کو، ارے ابھی شہادت اصغر کا زخم تازہ تھا کہ آئی قید بلا میں قضا سکینہ کو، حسرت وطن پہنچنے کی، وطن سے دور ہی آئی قضا سکینہ کو، ارے وہ شان صبر کی عارف وہ 4 سال کا سن بھلا سکیں گے نہ اہل عزا سکینہ کو، رباب کہتی ہیں کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہاں بالوں نے اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندہ کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی
جاتی ہوں گھر کو مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زنداں میں لوری، سکینہ سو رہی ہے۔ ردا چھوٹی سی ایک سر پر اڑھا دوں، چلو عباس سے تم کو ملا دوں، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، جو دیکھے آسماں کہتا ہے وہ بھی، سکینہ سو رہی ہے۔ رسن کے زخم اشکوں سے دھلا دوں، تیرے بالوں سے یہ مٹی چھڑا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں۔ اجل بولی کہ یہ کیسے چلے گی، سکینہ سو رہی ہے۔ ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے، کہا بانوں نے اے اڑتے پرندوں، کہا بانوں نے اے اڑتے پرندوں، صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی، سکینہ سو رہی ہے۔ بنا لے قبر جب سجاد اٹھے، تو وہ نادے آ رہے تھے، رے بدھے ہاتھوں سے چاہا قبر کو دے، بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھو دیں، اچانک پاؤں کی زنجیر بولی، سکینہ سو رہی ہے۔ اندھیرا رویا سناٹے سے مل کر، فلک گرنے لگا دھرتی کے اوپر، ہلانے پر بھی جب بچی نہ جاگی، ہلانے پر بھی جب بچی نہ جاگی، تو بولی یہ فضاؤں کی خاموشی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے۔
صلوات علی محمد و آل محمد. دشت میں شام کی تنہائی بڑھی جاتی تھی اور اندھیرے سے فقط ایک صدا آتی تھی. اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا. اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا. ہو گئی رات بسب خاک سے اٹھو بابا. اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا. بابا ظالم نے میرے منہ پر تماچے مارے. چھینے کس طرح سے گوہر نہ بتایا جائے. ابھی کانوں سے لہو بہتا ہے دیکھو بابا. ہو گئی رات بسب خاک سے اٹھو بابا. اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا. میں نے اموں کو صدا دی تو تماچے کھائے. ان کو رو رو کے بلاتی تھی چچا نہ آئے. وہ بھی کیا روٹھ گئے مجھ سے بتاؤ بابا. ہو گئی رات بسب خاک سے اٹھو بابا. اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا. میرا بھیا علی اصغر بھی یہیں سوتا ہے. ڈر نہ جائے کہیں تنہا وہ ابھی چھوٹا ہے. اس کو بھی پاس یہیں اپنے سلا لو بابا. ہو گئی رات بسب خاک سے اٹھو بابا. اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا. اور آخری شعر ہے. پھر میسر نہ
ہوا باپ کا سینہ اس کو، مر گئی قید میں گھٹ گھٹ کے وہ بچی جس کو ایک دن آس تھی ایک دن آس تھی لے جائیں گے مجھ کو بابا، ایک دن آس تھی لے جائیں گے مجھ کو بابا، کیا خبر تھی نہیں مل پائیں گے مجھ کو بابا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ چچا بیٹھیں گے۔ کس طرح سے چلتا ہے سفینہ سیکھو، اولاد نبی سے یہ قرینہ سیکھو، لو حضرت شبیر سے مرنے کا سبق اور سید سجاد سے جینا سیکھو، اور ابھی جو ظلم کے خنجر میں دھار باقی ہے تو انتقام شہ ذوالفقار باقی ہے، یزید کا شجر خاردار سوکھ گیا اور گل حسین کی اب تک بہار باقی ہے۔ بیعت طلب یزید کا فرمان گر گیا، بیعت طلب یزید کا فرمان گر گیا، یعنی نظر سے شام کا سلطان، اور باطل کی نبضیں ڈوب گئیں، کربلا کے بعد پارے کی طرح خون کا دوران گر گیا، اور بے حب اہل بیت جو پڑھتا رہا نماز، دوزخ میں منہ کے بھل وہ مسلمان گر گیا۔ دیکھو یہ برق خون حسینی کا معجزہ، ایک دوپہر میں کفر کا ایوان گر گیا، اور بیعت کی قبر بھی نہیں دربار شام میں، بیعت کی قبر بھی نہیں دربار شام میں، اٹھا جہاں سے تھا وہی طوفان گر گیا، اور معراج شہ تھی وہ جسے کہتا ہے یہ جہاں، پشت فرس سے بولتا قرآن گر گیا، اور دو گام بھی نہ چل سکا روبے شہنشہی، سرور نے اتنا کر دیا بے جان گر گیا، اور حر کو اذان اکبر مہرو جو لے کے آئی، قدموں میں شہ کے صاحب ایمان گر گیا،
اور انکار شہ نے قبض کی باطل کی روح جب بیعت کا بت تھا برسرے میدان گر گیا، اور دہشت میرے قلم کی تھی مشتاق اس قدر فتحوں کے ہاتھ سے تو قلم دان گر گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ چار مصرے مولا علی کی شان میں کہ ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، اور اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی، کہ اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہ جینے کا مزہ نزا میں ہم پائیں گے، جینے کا مزہ نزا میں ہم پائیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے، اور کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر، کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر، پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے، پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہ معراج سے پھر کر جو سواری آئی، معراج سے پھر کر جو سواری آئی، حیدر سے ملاقات کی باری آئی، حیدر سے ملاقات کی باری آئی، اور پوچھا جو علی نے طرز ارشاد خدا، پوچھا جو علی نے طرز ارشاد خدا، فرمایا کہ آواز تمہاری آئی، فرمایا کہ آواز تمہاری آئی۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہ آنکھ کے پردوں میں شہق، اپنے دل میں کربلا کی داستاں رکھتے ہیں ہم، اور کون روکے گا ہمیں جنت میں جانے کے لیے، کون روکے گا ہمیں جنت میں جانے کے لیے، ماتم سرور کا سینے پا نشاں رکھتے ہیں ہم، ماتم سرور کا سینے پا نشاں رکھتے ہیں ہم۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہ بہن امام کی عالی مقام ہے زینب، بہن امام کی عالی مقام ہے زینب، کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب، کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب، اور علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال، علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال، دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب، دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب۔ نعرہ صلوات۔ کہ راہ حق میں جان دے کر باوفا عباس نے، راہ حق میں جان دے کر باوفا عباس نے، پرچم اسلام اونچا کر دیا عباس نے، پرچم اسلام اونچا کر دیا عباس نے، اور ہو گئے شان قلم چھوڑا نہ پنجے سے علم، ہو گئے شان قلم چھوڑا نہ پنجے سے علم،
خشک و تر دونوں پہ قبضہ کر لیا عباس نے، خشک و تر دونوں پہ قبضہ کر لیا عباس نے۔ ایک نعرہ صلوات کہ رہا پیاسا جو ابن حیدر کرار پانی میں، رہا پیاسا جو ابن حیدر کرار پانی میں، ہے موجوں میں تلا تم ہوتی ہے پیکار پانی میں، ہے موجوں میں تلا تم ہوتی ہے پیکار پانی میں، اور ستمگر اس لیے دریا پہ اب آتے نہیں گوہر، ستمگر اس لیے دریا پہ اب آتے نہیں گوہر، نظر آتی ہے ان کو شیر کی تلوار پانی میں، نظر آتی ہے ان کو شیر کی تلوار پانی میں۔ ایک نعرہ صلوات۔ جیسے آنکھوں سے نہاں ہو کر خدا موجود ہے، جیسے آنکھوں سے نہاں ہو کر خدا موجود ہے، ویسے ہی قرآن میں کرب و بلا موجود ہے، ویسے ہی قرآن میں کرب و بلا موجود ہے، ناز کرتی ہے عزاداروں پہ زہرا اس لیے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو فرش عزا موجود ہے، گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو فرش عزا موجود ہے۔ درود پڑھتے محمد والے۔ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، 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 خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر۔ صحابیوں میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، صحابیوں میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، صحابیوں میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، نبی کی پشت پہ آ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ انتظار کی یہاں ختم ہونے والی ہے، چند منٹ میں ہمارے درمیان ہندوستان کے مشہور و معروف ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا شبیر علی واسی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے قبل کہ مولانا ممبر نشین ہوں، میں اپنے اس گاؤں کے
مشہور و معروف شاعر اہل بیت علی جناب انجم زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور منظوم دربار عقیدت بارگاہ مولا حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا میں پیش کریں۔ ملاحظہ فرمائے حضرات جہاں جہاں ذات ہیں موجود ہیں، ایام عزا میرے 4 مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ پسند حق کی ہے بندوں کا انتخاب نہیں، پسند حق کی ہے بندوں کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے کہ شبیر کا جواب نہیں۔ پسند حق کی ہے بندوں کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے کہ شبیر کا جواب نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنا لٹایا مولا پر، میں جانتا ہوں کہ کتنا لٹایا مولا پر، مگر جو پایا ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ پسند حق کی ہے بندوں کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے کہ شبیر کا جواب نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنا لٹایا مولا پر، مگر جو پایا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، مگر جو پایا ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ ملازمہ شیر ملازمہ 4 میں سے حاضر کرتا ہوں، مولانا تشریف لانے والے ہیں۔ ملازمہ کہ کبھی ہیں فرش اعضا پر، کبھی ہیں ممبر پر، مخاطب رہے میری طرف، کبھی ہیں فرش اعضا پر، کبھی ہیں ممبر پر، بس اہل بیت کے ملک ثنا میں رہتے ہیں۔ کبھی ہیں فرش اعضا پر، کبھی ہیں ممبر پر، بس اہل بیت کے ملک ثنا میں رہتے ہیں۔ ہماری فکر کے طائر ہیں خوش نصیب بہت، کبھی نجف تو کبھی کربلا میں رہتے ہیں۔ ہماری فکر کے طائر ہیں خوش نصیب بہت، کبھی نجف تو کبھی کربلا میں رہتے ہیں، کبھی نجف تو کبھی کربلا میں رہتے ہیں۔ ملازمہ سلام کے چند شعر اور زحمت تمام کہ گر تذکرہ حال مسلسل نہیں ہوتا، گر تذکرہ حال مسلسل نہیں ہوتا، قرآن تو ہوتا پر مکمل نہیں ہوتا۔ گر تذکرہ حال مسلسل نہیں ہوتا، قرآن تو ہوتا پر مکمل نہیں ہوتا۔ دنیائے مضامین میں جبریل تخیل، دنیائے مضامین میں جبریل تخیل، پیدل نہیں ہوتا۔ جہاں ذات ملازمہ کہ لب ہلتے ہی بھر جاتا ہے حاجات کا کاسا، لب ہلتے ہی بھر جاتا ہے حاجات کا کاسا، دربار حسینی میں کبھی کل نہیں ہوتا۔ لب ہلتے ہی بھر جاتا ہے حاجات کا کاسا، دربار حسینی میں کبھی کل نہیں ہوتا، دربار حسینی میں کبھی کل نہیں ہوتا، دربار حسینی میں کبھی کل نہیں ہوتا۔ ملازمہ کہ دن رات بٹا کرتی ہے خیرات یہاں پر، دن رات بٹا کرتی ہے، حفاظت کرے شعر کی، دن رات بٹا کرتی ہے خیرات یہاں پر، یہ باب حوائج مکفل نہیں ہوتا۔ دن رات بٹا کرتی ہے خیرات یہاں پر، یہ باب حوائج مکفل نہیں ہوتا، یہ باب حوائج مکفل نہیں ہوتا۔ ملازمہ کہ جس دشت میں آباد ہو ایک شیر علی کا، جس دشت میں آباد ہو ایک شیر علی کا، وہ خلد بری ہوتا ہے جنگل نہیں ہوتا۔ جس دشت میں آباد ہو ایک شیر علی کا، وہ خلد بری ہوتا ہے جنگل نہیں ہوتا، وہ خلد بری ہوتا ہے جنگل نہیں ہوتا۔ افضل کوئی مٹی ہی نہیں خاک شفا سے، افضل کوئی مٹی ہی نہیں خاک شفا سے، سونے کے برابر کبھی پیتل نہیں ہوتا۔ افضل کوئی مٹی ہی نہیں خاک شفا سے،
सोने के बराबर कभी पीतल नहीं होता। आखिरी शेर आज कहता हूँ, अंजुम गमे शब्बीर का एजाज तो देखो, अंजुम गमे शब्बीर का एजाज तो देखो, मातम से कोई हाथ कभी शल नहीं होता। अंजुम गमे शब्बीर का एजाज तो देखो, अंजुम गमे शब्बीर का एजाज तो देखो, अंजुम गमे शब्बीर का एजाज तो देखो। सलामत रहे, सलामत रहे। अंजुम गमे शब्बीर का एजाज तो देखो, मातम से कोई हाथ कभी शल नहीं होता। एक मिनट का ब्रेक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है माइक में। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं तमाम मुहिबान अहल से दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमाए हैं वो अपने इस सवाब से महरूम न हो जो फ़र्ज़ अज़ा पर तशरीफ़ रखने से हासिल होता है। देखिए, कई तरह से यहाँ पे नेमतें तक़सीम होती हैं। आप पूरी तरह से फैज़याब होकर यहाँ से जाएँ। ज़ाकिर को चेहरे को देखना भी इबादत है, फ़र्श अज़ा पर बैठना भी इबादत है, तकरीर सुनना भी इबादत है। तो लिल्लाह आपने यूट्यूब पे तो हमेशा जनाब शबीर अली वासी साहब को सुना, आज अल्लाह ने यह मौका अता फरमाया है कि फेस टू फेस लें, तो इस नेमत से महरूम ना हो। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कैंपस में तशरीफ़ ले आएँ। जब ये सहन पुर हो जाएगा तो वो तो एक मजबूरी होगी आपको बाहर खड़े होने की। बहरहाल अल्लाह आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। और तमाम मुहिबान अहल बैत से मैं मुल्तमिस हूँ कि चंद लम्हों में आपके दरमियान आली जनाब मौलाना शबीर अली वासी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका इस्तक़बाल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्या नाम? जब तक मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं मैं फैज़ान सल्लमों से मुल्तमिस हूँ कि वो मिंबर पर आ जाएँ और बारगाहे मौला में नज़राने अक़ीदत पेश करें। एक सलवात पढ़ लें। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान, असर के बाद अरे होगा शबीर के खैमों में धुआं, असर के बाद सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान, असर के बाद अरे लाश अब्बास की दरिया पे तड़प जाओ से लहू टपकेगा, अरे सकीना तेरे कानों से लहू टपकेगा,
ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد۔ ارے کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد۔ صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان، صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بلا مغرب کی اذان، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر جو باہر تشریف فرمائے ہیں، اس سے گزارش ہے کہ وہ عرش اعظم پر تشریف لے آئیں تاکہ فوراً پر محمد وآل محمد بلند سلوان۔
آواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. مائک اسٹینڈ سامنے سے رکھیے. نعرہ تکبیر. اور اوپر اٹھائیے ذرا. ٹھیک ہے. اس کو اینٹا ڈال دیں. ٹائٹ کیجیے اس کو ٹائٹ کیجیے اس کو. ایک اور اینٹا لے آئیے. ایک اینٹا اور لے آئیے. محمد وآل محمد بلند صلوات. یہ ہل جائے گا, گر جائے گا. ایک اور لا کے رکھ دیجیے. دو اینٹا آپ دو رکھ دیجیے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اینٹا دو رکھ دیجیے بس. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اینٹا دو رکھیے. اس کو ٹائٹ کیجیے. ٹائٹ کیجیے اس کو ٹائٹ کیجیے. ہاں, ایک اور لا کے اس طرف رکھ دیجیے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں ہے مائک والا؟ کہاں ہے مائک والا؟ کہاں ہے بھیا؟ اوکے, والیوم بڑھائے اس.
والیوم بڑھائیے. آپ حضرات سے ایک مرتبہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم لاڈلے میاں زیدی ابن رمضان علی زیدی کے روح کو اس کا ثواب ایصال فرما دیں. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھے محمد والے محمد پر. آخریت عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. تھوڑا ہلکا ایکو کم کیجئے. عزیزان گرامی، یا اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا،
जनाब सैयदा का हुक्म, आप लोगों की मोहब्बतें, रियाज भाई का खुलूस, ये तमाम चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हुई तो मैं आपके रूबरू आ गया। हमारे अजीज बरादर अजीज जिनसे हमारा रिश्ता करबलाए मोहल्ला से है, तकरीबन 2016 से लेकर आज तक माशाअल्लाह ये रिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारा बांध दिया। और कई अरसे के ये चूँकि करबला में मेरी तकरीर सुन चुके हैं, मगर वो लोग जिन्होंने अब तक मेरा खिताब नहीं सुना, उनके लिए ये बात बताना ज़रूरी है कि मेरा बचपन से एक मिजाज है बहराइच वालों, मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह यह है मोमिनीन बहराइच कि हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। माशाअल्लाह। अच्छा, माइक वाले भाई को चाहिए था कि वो 2 बॉक्स अंदर रखें। अब आप समझ में आ रहा, अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर एक माइक का वारिस अच्छा ना हो तो माइक नहीं चल सकता, अगर उम्मत का वारिस अच्छा ना हो, तवज्जो है ना? हाँ, तो या तो आप साउंड में इजाफा कीजिए, सही कर लीजिए, इसलिए कि परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी तकरीर से किसी का माइक्रो बॉक्स नहीं फटता, फ़कत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ, पूरी तवज्जो। ज़रा कहाँ भाई, इसको बुलाइए, बैठाइए आप वहीं पे, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इको जैसा है ठीक है, इको मत बढ़ाइएगा, सिर्फ आप वॉल्यूम ज़रा बढ़ा दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद करीम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, और मैंने जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और सरनामा सुखन में जिसे मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस किताब में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। देखो, ये मेरा भी एक अजीब मिजाज है, मैं कभी बाहर वालों को नहीं कहता अंदर चले आओ, इसलिए कि यहां पर कोई अंदर आ ही नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, किसी भी तकरीर में मैं कभी नहीं कहता बाहर वालों अंदर चले आओ। अल्लाह जाने बाहर वाले बाहर क्यों बैठे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि सैयदा अंदर आ चुकी हैं। तवज्जो, अहले बैत की सवारी अंदर आई, मैं कभी नहीं कहता बाहर वालों को अंदर चले आओ। वजह यह है अज़ीज़ान गिरामी कि फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए, फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए कि जिनकी आंखों में अश्के गमाइत वालों अल्लाह जाने कहाँ बैठे हो। मैं कभी नहीं कहता बाहर वालों अंदर चले आओ, इसलिए कि फरिश्ते रहमतें लेकर के उसके घर नहीं आए कि जिनकी आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं आए, और नहीं लिखा था तकदीरों में जिनके खुल्द में जाना, आज़ा खानों से गुजरे वो मगर अंदर। नहीं लिखा था तकदीरों में जिनके। नहीं, अली का नारा ये मूसलाधार बारिशों में नहीं होता,
پھر تو میں اپنے مضمون کو یہی سمیٹ لوں گا، وہاں پر یوسف کو جا کر کیوں رکھ دیا جائے جہاں خریدار ہی موجود نہ ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے سوا لک نعرہ حیدری۔ اس زمانے کے منافقوں کو پتہ تو چلنا چاہیے بہرائچ میں علی والے بستے ہیں۔ پوری توجہ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، قسم خدا لگانا پڑ رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین جو اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور آج عجیب و غریب مزاج ہے نا ملت اسلامیہ کے ملاؤں کا۔ آج ملت اسلامیہ کے ملاؤں نے اسلام کی ٹوٹل عمر بتائی ہے 1400 سال، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین تو نیا ہے، ان کا مذہب پرانا ہے۔ پوری توجہ، آج ہندوستان میں بحث ہو رہی ہے نا ایک اسلام کی عمر کیا ہے۔ اصل میں اسلام کی ابتدا خاتم سے نہیں آدم سے ہے۔ پوری توجہ، دلیل یہ ہے کہ جب اعلان ولایت علی کر دیا میرے نبی نے غدیر خم سن 10 ہجری میں، تو اللہ نے آیت نازل کی۔ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے حبیب آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ پوری توجہ کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج میں نے دین کا آغاز کر دیا، آج میں نے دین شروع کر دیا، نہیں، دین تو شروع آدم سے ہو چکا ہے۔ پوری توجہ، میں نے دین آپ پر مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمتیں تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ پوری توجہ، جیسے ہی ولایت علی کا اعلان کیا اللہ کہنے لگا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ نبی نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ نبی روزے پہ روزے رکھ رہے تھے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے حج کیا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ احد میں دندان شہید ہوئے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ ہوا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو ہجرت کرنا پڑا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جب ولایت علی کا اعلان کر دیا تو اللہ کہہ رہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ ارے مولویوں کو اب تو جا کے سمجھا دو، جب بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مولوی سے کیا راضی ہوگا؟ جب ولایت امیر المؤمنین اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو پھر ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یعنی آدم اسلام لے کر آئے، موسیٰ اسلام لے کر آئے، عیسیٰ اسلام لے کر آئے، ابراہیم اسلام لے کر آئے، زکریا اسلام لے کر آئے، اور یہی اسلام کمپلیٹ ہوا ہے سرکار دو عالم پر، ختم المرسلین پر اسلام مکمل ہو گیا۔ تو اب میرے نبی چھوڑ کر کیا گئے؟ تو ہر مسلمان کہتا ہے اسلام چھوڑ کر گئے۔ تو بھیا جب تم سے تمہاری آئیڈینٹیٹی پوچھی جاتی ہے، جب آج کے زمانے میں 1400 برس کے بعد آج کسی بھی مسلمان سے اس کی آئیڈینٹیٹی پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، وہ اپنے دین کا نام نہیں بتاتا، وہ اپنے مسلک کا نام بتاتا ہے۔ پوری توجہ، وہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا ہے، وہ دین اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ نبی تو ایک اسلام چھوڑ کر گئے، ایک شریعت چھوڑ کر گئے، ایک کعبہ چھوڑ کر گئے، ایک قرآن چھوڑ کر گئے، ایک قبلہ چھوڑ کر گئے۔ تو بھائی اسی اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعہ نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں۔ بھائی میں کلکتے سے نکلا، بنگال سے نکلا، مجھے آنا تھا اتر پردیش، مثلا مان لو آیا تو فلائٹ سے ہوں، ایگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ بھائی مان لو میں ٹرین
سے اگر آتا تو ٹرین سے اتر پردیش میں آیا. جیسے ہی اتر پردیش میں ٹرین داخل ہوئی میری, ایک مقام پر ٹرین جا کر رکی. میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو لکھنؤ کہتے ہیں. پھر گاڑی آگے بڑھی, پھر ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی. میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو فروخ آباد کہتے ہیں. پھر گاڑی آگے بڑھی, پھر ایک جگہ پہ رکی. میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو مراد آباد کہتے ہیں. پھر گاڑی آگے بڑھی, پھر ایک جگہ پہ جا کے رکی. میں نے کہا بھائی یہاں پہ لوگوں کا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو بارہ بنکی کہتے ہیں. پھر گاڑی آگے بڑھی, پھر ایک جگہ پہ جا کے رکی. میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو بہرائچ کہتے ہیں. اب میں پریشان ہو گیا. میرے ساتھ کے مسافر مجھ سے کہنے لگے مولانا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھیا مجھے آنا تو اتر پردیش تھا, مگر جہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں کوئی اس کو لکھنؤ بتاتا ہے, کوئی فروخ آباد بتاتا ہے, کوئی بہرائچ بتاتا ہے, کوئی مراد آباد بتاتا ہے. مسافر کہنے لگے مولانا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ارے مقام تو ایک ہے جس کا نام ہے اتر پردیش, مگر اتر پردیش کے رہنے والوں نے اس کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ آپ کوئی اس کو بہرائچ کہتا ہے, کوئی لکھنؤ کہتا ہے, کوئی مراد آباد کہتا ہے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی, ارے مقام تو ایک ہے اسلام, کوئی اس کو سنی کہتا ہے, کوئی شیعہ کہتا ہے. پوری توجہ. مقام ایک ہے اسلام, اسٹیشن ایک ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین ہے تو اسلام. تو بھائی جب اسلام ایک چھوڑ کر گئے تو پھر اتنے فرقے کیسے ہو گئے؟ اس کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے حصے کیسے ہو گئے؟ ایک اسلام, ایک قرآن, ایک شریعت, ایک کعبہ, ایک رسول, ایک نبی, ایک خدا, ماننے والے اتنے فرقے کیسے؟ توجہ. تو اتنے فرقے ہونے کا سبب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑی تو ہوئی ہے. توجہ, کچھ تو گڑبڑی ہوئی ہے. کہا مولانا گڑبڑی کیسے؟ میں نے کہا گڑبڑی تو تب ہوتی, نعوذ باللہ استغفر اللہ, گڑبڑی تو تب ہوتی جب اللہ دیتا کچھ اور دین اور نبی پہنچاتے کچھ اور. نہیں پہنچا بہرائچ کا مجمع, گڑبڑی تو تب ہوتی نا جب نعوذ باللہ اللہ دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ اور. تو اب مولوی صاحب ناراض ہو گئے, کہنے لگے شبیر علی وارسی ایسی باتیں مت کرو, کافر ہو جاؤ گے. توجہ, دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے. میں نے کہا بھیا میں تو سوال کر رہا ہوں گڑبڑی کیسے ہوئی؟ کہا خبردار ایسا مت کہو. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے جیسا دین دیا, اللہ نے نبی کو جیسا دیا, نبی نے ٹھیک ویسے ہی پہنچایا. میں نے کہا جب اللہ نے جیسا دیا, نبی نے ہم تک ویسے ہی پہنچایا, تو پھر گڑبڑی کہاں ہوئی؟ کہنے لگے تم ہی ڈھونڈو. میں نے کہا ایک میڈییٹر تھا بیچ میں, نہیں پہنچا بہرائچ کا مجمع. ایک میڈییٹر تھا نا بیچ میں. کہنے لگے کون؟ میں نے کہا جبریل امین. اللہ سے آیتیں لیتے تھے, نبی کو آ کر دیتے تھے. تو میں نے کہا نعوذ باللہ, تو کیا جبریل نے کوئی گڑبڑی کر دی کہ اللہ سے لیا کچھ اور نبی تک پہنچایا کچھ اور؟ کہنے لگے پھر کافر ہو جاؤ گے, خبردار گستاخی نہ کرو. میں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ کہا جبریل سے گڑبڑی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جبریل ہے معصوم. ارے اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو. کہنے لگے جبریل ہے معصوم اور معصوم سے گڑبڑی نہیں ہوتی. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر نبی کے بعد دین معصوموں سے لیا جاتا تو گڑبڑی نہیں ہوتی.
مولا سلامت رکھے یہاں کے منمے کو میری جان. یا تو مائک میں ہٹا دوں گا, میں یوں ہی تقریر کر لوں گا, اور یا تو پھر ساؤنڈ ٹھیک کیجئے. آپ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پوری توجہ. تو بات سمجھ میں آ گئی نا. 2 باکس کم از کم یہاں لگانے چاہیے تھے دائیں بائیں. ارے ہمارے کاندھوں پر بھی 2 فرشتہ کھڑا ہے. پوری توجہ. تو دین اگر معصوم سے لیا جاتا تو دین میں گڑبڑی نہیں ہوتی. سو برس بعد بھی مولوی پاکستان میں بیٹھ کر بحث کر رہا ہے کہ اہل بیت معصوم تھے یا نہیں. ارے مولوی کے بھی گلے میں بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. توجہ 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 توجہ. مولوی کی بھی پشتینی مجبوری ہے. اگر اہل بیت کو معصوم مان لیا تو مسلمان دین ملا سے نہیں لے گا, مولا سے لے گا. اگر مان لیا کہ یہ معصوم ہیں, توجہ, واہ میری جان اڑا ہی دیا اس کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پڑھتے رہیے, صلوات پڑھتے رہیے. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ اگر اہل بیت کو معصوم مان لیا. آج بحث ہو رہی ہے نا, پاکستان میں بیٹھ کے چند کتے بحث کر رہے ہیں. اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں؟ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کیوں بحث نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے کہا ہونی چاہیے. اب آپ بھی سوچیں گے اب تک تو ٹھیک پڑھ رہے تھے, اب لگ رہا ہے سفر کا غلبہ طاری ہو گیا. ہاں 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 میری جان, میں بھی کہہ رہا ہوں بحث ہونی چاہیے کہ اہل بیت معصوم ہیں کہ نہیں, پر شرط ہے. کیسی مخلوق ہے گندگی کی اور نور الہی پر بحث کر رہا ہے. توجہ. اور اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ دیکھو, اسلام کا شرازہ بکھر گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسلام کے. اور یہ تو میرے نبی کی پیشن گوئی تھی. صحاح ستہ کی حدیث ہے, صحیح کتاب کی صحیح حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا ستفترق امتی علی 30 فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گا. تو بھائی تمام مسلمانوں کا آپس میں تفرقہ ہو گیا, 73 فرقوں میں مسلمان بٹ گئے. اور افسوس یہ ہے کہ فرقے کے اندر بھی فرقہ, فرقے کے اندر فرقہ. بھائی مسلمانوں کا سب سے بڑا فرقہ اہل سنت ہے نا آبادی کے لحاظ سے. توجہ, خود اہل سنت میں 4 فرقے. دیکھیں یہاں پر میرے سنی بھائی بھی بیٹھے, اور میری تقریر کسی مسلک کے لیے نہیں, بلا تفریق مذہب و ملت و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات. اقوام عالم اور عالم اسلام سے میرا خطاب, کوئی مسلک کی قید نہیں. یہاں جو آ گیا وہ حسینی. پوری توجہ, سب کے لیے میرا خطاب. ہر فرقے کے اندر 4 فرقے, اور سب سے بڑا فرقہ ہے اہل سنت.
اور مسلک اہل سنت کے اندر بھی 4 فرقے. کون کون سے فرقے؟ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی. 4 فرقے. بھائی جو ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ حنفی ہیں، جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں وہ حنبلی ہیں، جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں وہ شافعی ہیں، جو مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ مالکی ہیں. مگر آپ کو فرق پتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جو حنفی ہے وہ خود کو مالکی نہیں کہہ سکتا. یا تو میں پڑھ نہ سکا یا تو آپ سن نہ سکے. اللہ جانے آپ کہاں موجود ہیں. بھائی جو حنفی ہے وہ خود کو مالکی نہیں کہہ سکتا، جو مالکی ہے وہ خود کو شافعی نہیں کہہ سکتا، جو شافعی ہے وہ خود کو حنبلی نہیں کہہ سکتا. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو. ارے جو مالکی ہے وہ حنفی نہیں، جو حنفی ہے وہ شافعی نہیں، جو شافعی ہے وہ حنبلی نہیں. تو یہاں پر اسی لیے میں کہتا ہوں اہل بیت کا دامن آ کر تھام لو، 12 اماموں کا دامن تھام لو، آخری آدمی تک، آخری آدمی تک. ارے وہاں جو مالکی ہے شافعی نہیں، جو شافعی ہے وہ حنفی نہیں. یہاں آ کر دیکھو جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے، جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے. سمجھ میں آیا بہرائچ والو؟ ارے وہاں جو حنبلی ہے وہ حنفی نہیں، جو حنفی ہے وہ مالکی نہیں، جو مالکی ہے وہ شافعی نہیں. آؤ 12 امام کے چاہنے والوں کے پاس. جو علوی ہے وہ حسنی بھی ہے، جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے، جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے، جو عابدی ہے وہ باقری بھی ہے، جو باقری ہے وہ جعفری بھی ہے، جو جعفری ہے وہ موسوی بھی ہے، جو موسوی ہے وہ رضوی بھی ہے، جو رضوی ہے وہ تقوی بھی ہے، جو تقوی ہے وہ نقوی بھی ہے، جو نقوی ہے وہ عسکری بھی ہے، جو عسکری ہے وہ مہدوی بھی ہے. ارے اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہاں 4 امام، چاروں کا الگ راستہ. یہاں 12 امام، 12 کا ایک راستہ. سمجھ میں آیا ہے؟ وہاں 4 امام، چاروں کا الگ راستہ. یہاں 12 امام، 12 کا ایک راستہ. اب بھی وقت ہے صحیح امام کے پاس آ جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ہو فی امام مبین. ایک بات کہہ دوں، اللہ نے بھی دل سے دل کی بات کر دی ہے. قرآن کا دل ہے یاسین. یاسین کی 12ویں آیت. اللہ اکبر. آیت کا انتخاب تو دیکھو. اور قسم خدا کی یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں رکھی. اللہ نے قرآن میں یوم کا لفظ 360 مرتبہ کہا. عربی کیلنڈر میں دن پورے سال کے 360 ہی ہوتے ہیں. توجہ، اللہ نے مہینوں کا شہر کا ذکر قرآن میں 12 مرتبہ کیا. اس بات سے اللہ نے اعلان کر دیا مہینے 12 ہی ہوں گے. توجہ، اللہ نے گھنٹوں کا ذکر صرف 24 مرتبہ کیا ہے، کر کے بتا دیا گھنٹے 24 ہی ہوں گے. اسی طرح پورے قرآن میں آیت سے لے کر والناس تک سورج کی اینک لگا کر بھی دیکھ لے تو سمجھ میں آئے گا. پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک امام کا لفظ صرف 12 مرتبہ ہے.
اگر 13 مرتبہ ہوا تو دوبارہ اس منبر پہ نہیں آئے گا شبیر وارسی، اس لیے کہ سن کر نہیں پڑھ کر بول رہا ہوں۔ توجہ، پورے قرآن میں 12 مرتبہ لفظ امام، اور سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں، ہر شے کا علم رکھ دیا امام مبین میں۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہر شے کا علم ہو، امام وہ نہیں ہوتا جو امت سے کہے کہ پوچھ کر بتاؤں گا۔ ارے تاریخ اسلام کا ایک ایک ورق اٹھا کر دیکھ لو، میں ہزاروں واقعہ دکھا دوں گا۔ کسی نے علی سے مسئلہ پوچھا، کسی نے علی سے مشکل کچھ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام وہ نہیں ہوتا جو کہے پوچھ کر بتائیں گے، امام وہ ہوگا جو منبر پر بیٹھ کر کہے گا سلونی سلونی۔ پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پوچھنے والے اتنے بے غیرت تھے کہ پوچھنے لگے میرے سر میں بال کتنے ہیں علی؟ میں کہوں گا شیشے میں دیکھ لیتا گنجے خود گن لیتا ہے۔ علی سے پوچھ رہا ہے، اب سوچئے علی کہہ رہے تم کہو تو میں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں۔ گبن جیسا رائٹر کہتا ہے اگر میں علی کے دور میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا علی چاند پر کیسے پہنچیں گے، سورج کی شمسی توانائی کو کیسے کنٹرول کریں گے، پانی سے بجلی کیسے نچوڑیں گے، الیکٹریسٹی کی انوینشن کیسے کریں گے۔ ہائے وہ بے غیرت، سر میں بال کتنے ہیں؟ علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے۔ ایک اور منحوس اٹھا، کہنے لگا علی آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ کیا جواب دیا میرے مولا نے، میری جان قربان میرے مولا پر۔ کہ علی آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ علی نے جلال میں اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ بتا کہ اگر میں تعداد بتا دوں تیری اوقات ہے کہ جا کر گن سکے؟ اللہ اکبر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے جمع کر دیا امام مبین میں۔ بھائی جمع کرنا کیا مطلب ہے؟ اب یہ پینڈیمک کے دور میں میرے لیے سمجھانا مشکل نہیں ہے، بہت آسان مثال ہے۔ ابھی تھرڈ ویو آنے والا ہے، اور سنیے جب تک یہ 3 ویو نہیں گزرے گا تب تک شاید کورونا سے نجات بھی نہ ملے۔ پوری توجہ، ابھی تیسرا ویو آنے والا ہے، دوسرا چل رہا ہے، پہلا جا چکا ہے۔ اچھا، جب پہلا ویو آیا تھا تو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اور صرف آپ نے نہیں، سب نے کیا کیا؟ کہا ذخیرہ اندوزی، اسٹاک مارکیٹنگ۔ کیا مطلب؟ گھر میں اسٹاک کرنا شروع کر دیا راشن کا۔ جیسے ہی اعلان ہوا کہ لاک ڈاؤن آنے والا ہے، سارے لوگوں نے مہینوں کا راشن خرید کا گھر میں رکھ لیا گوڈاؤن روم میں۔ مثال کے طور پر میں نے بھی رکھ لیا، سارے مہینے کا راشن ایک ہی بار میں خرید لیا، چاول، آلو، گھی، مسالے، زردے، تیل، ڈالڈا سب کچھ خرید کے گوڈاؤن روم میں رکھ دیا۔ یعنی ہر شے کو میں نے گوڈاؤن روم میں جمع کر دیا۔ اللہ جانے کہاں ہو، شریمتی جی بیلن لے کر کھڑی ہو گئی،
चावल कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। आलू कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन रूम में। मसाले कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। तेल कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। आटा कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। मैदा कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। कहा किस लिए? मैंने कहा हर शय को मैंने जमा कर दिया है गोडाउन में, अब जो भी लेना है गोडाउन से जा कर लो, हर शय गोडाउन रूम में जमा है। अब अल्लाह कह रहा मैंने हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन में, तो अगर आयत चाहिए तो इमाम से लेना, रिवायत चाहिए तो इमाम से लेना है? हर शय इमाम में जमा है, जो कुछ चाहिए इमाम से लो, हर शय इमाम मुबीन में जमा है। अच्छा, सारा राशन बहराइच वालों मैंने जमा कर दिया गोडाउन रूम में, फिर भी अगर कोई बेगैरत घर वाला घर से निकलकर अलग अलग दुकानों की चक्कर लगाए, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, तो तुम कहोगे ना कितना बदकिस्मत है। अल्लाह कह रहा मैंने हर शय अली में जमा कर दिया था, तू दुकानों की चक्कर लगा रहा था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर शय माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है ना मुसलमानों? मैं अली की अज़मत पढ़ रहा हूं, अच्छा लग रहा है ना सबको? पता है ना अली कौन है? तुम्हारे नबी के भाई हैं, तुम्हारे नबी के दामाद हैं, है ना? वो मनहूस है जो नबी को चाहे और नबी के घर वालों को ना चाहे, है? बाद में कोई पूछे ना शब्बीर वारसी क्या पढ़ कर गए, तो मुल्ला को बताना कि तूने, तेरे अब्बा ने और तेरे दादा ने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है ना, उसके जानशीन की अज़मत पढ़ कर गए हैं। तवज्जो, हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन में, तो अब जो चाहिए वो इमाम से ले लो। और सही इमाम को ना मानने का नतीजा ये हुआ कि उम्मत के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा नबी कह रहा मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, 1 जन्नती। अब बहराइच का मजमा, यहां का नौजवान मुझसे पूछने का हक रखता है, मौलाना वो 1 फिरका कौन है जो जन्नत जाएगा? मैंने कहा मेरी जान, मैंने भी खिताबत बहुत जमाने से शुरू की है, ये तो नहीं बताऊंगा कि वो 1 कौन है जो जन्नत जाएगा, मगर ये जरूर बताऊंगा कि वो 72 कौन है जो जहन्नम में जाएंगे। नौजवानों ने कहा मौलाना वो 72 कौन है जो जहन्नम में जाएंगे? मैंने कहा वो 72 जो जहन्नम में जाएंगे वो होंगे जिनको 72 की मारिफत नहीं होगी। वो 72 जो जहन्नम में जाएंगे उनको 72 की मारिफत नहीं होगी। तो कहा मौलाना इस उम्मत के वो 72 कौन होंगे? हमने कहा ठीक है, इस उम्मत के जहन्नमियों को देखना है तो पहली उम्मतों के जहन्नमियों को देख लो। का क्या मतलब? मैंने कहा मूसा की उम्मत के 72 फिरके, 72 में 71 जहन्नमी, 1 जन्नती, सारे जहन्नमी 1 जन्नती। ईसा की उम्मत के 70 फिरके, सब के सब जहन्नमी, 1 जन्नती। मेरे नबी की उम्मत के 73 फिरके, सब के सब जहन्नमी, 1 जन्नती। का वजह क्या है? मैंने कहा पहली उम्मतों को देख, मूसा की उम्मत के सारे फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि वो मूसा को तो मानते हैं
مگر موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں مانتے. اللہ جانے آپ کہاں موجود ہیں. ارے موسیٰ کی امت کے لوگ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ موسیٰ کو تو مانا, موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں مانا. عیسیٰ کی امت کے سارے فرقے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ عیسیٰ کو تو مانا مگر عیسیٰ کے بتائے ہوئے مصطفیٰ کو نہیں مانا. اور مصطفیٰ کی امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ مصطفیٰ کو تو مانا, مصطفیٰ کے دکھائے ہوئے مولا کو نہیں مانا. مصطفیٰ اچھا, یہاں پر اگر کوئی علی کا نعرہ نہیں لگا رہا ہے اور وہ چپ ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہ بہرائچ کا شبلی نمانی ہے. زندہ سب مل کر اگر کسی کے منہ سے ندیم بھائی علی علی نہیں نکل رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے. کہاں ہیں آپ بھی؟ کچھ جملے آہستہ پڑھے جاتے ہیں, سمجھنا چاہیے آپ کو. اس کے لیے حسب اور نسب کی شرافت ضروری ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچے بھی علی علی کر رہے ہیں, کچھ بڈھے خاموش ہیں. بچوں, تمہاری ماں کی شرافت پہ میرا سلام. تم نے علی علی کہہ کے بتا دیا شریف ماں کی اولاد ہو. توجہ ہے, پوری توجہ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں. یہ امامت کوئی عام عہدہ نہیں ہے کہ جسے چاہو تم امام مان لو. ارے مسلمانوں, یہ تو پتا کرو کہ آخر امام بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے. اچھا, اب میں بخاری سے نہیں پڑھوں گا, میرے شیعہ بھائی نہیں مانیں گے. اصول کافی سے بھی نہیں پڑھوں گا, سنی بھائی نہیں مانیں گے. چلو ایک ایسی کتاب ڈھونڈتے ہیں جس کو سب مانیں گے, ہے, اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگار تو بتا امام بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور ابراہیم نے جب اپنے رب سے چند کلمات کہے فَأَتَمَّهُنَّ, اس کی وجہ سے فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے ابراہیم کو زمانے کا امام بنا دیا. ہم نے, اللہ کہہ رہا ہم نے انی جائلُکَ لِلنَّاسِ اماما. ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا. ایک بات تو قرآن سے واضح ہو گئی, امام بنانے کا حق ملا کو نہیں اللہ کو ہے. امام بنانے کا حق اللہ کو ہے. دیکھ رہے ہو مائک والے بھائی کیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, یہ سب تمہاری شرارت ہے. وَقَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے بنایا ابراہیم کو انسانوں کا امام. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا نا, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا.
اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے کہ ہر 5 سال میں نئی حکومت آئے اور بل پاس کر کے نیا قانون لا دیا جائے. یہ بندوں کا نہیں، اللہ کا قانون جو کبھی چینج نہیں ہوتا. تو اب اللہ کا قانون بن گیا کہ جب بھی امام بنائیں گے ہم بنائیں گے، تم نہیں بناؤ گے، ہم بنائیں گے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا مسلمانوں، امام الیکشن سے نہیں بنتا. امام آلمائٹی اللہ کے سلیکشن سے بنتا ہے. انی جائلوں کا للناس اماما، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم امام بناؤ، پروردگار دے دینا اختیار. مولوی خوش ہو جائے گا. کہا نہیں، ہم تمہیں یہ اختیار نہیں دیں گے کہ تم امام بناؤ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں اختیار دے دیا کہ تم خود اپنا امام بناؤ تو تم اپنا امام اپنے جیسوں کو بناؤ گے. تم اپنا امام اپنے جیسوں کو بناؤ گے. جس کا علم تمہارے جیسا ہوگا، جو پوری زندگی میں سورہ بقرہ نہیں یاد کر پائے گا، مگر ہم جسے امام بنائیں گے وہ آغوش محمد میں قرآن سنائے گا. اسے علم ہم عطا کریں گے. ایکشن. جسے تم امام بناؤ گے وہ تم جیسا ہوگا، آڑا تیڑا. اس کا علم بھی تمہاری طرح ہوگا. جسے ہم امام بنائیں گے اسے ہم کہیں گے الرحمن علم القرآن. اسے علم ہم دیں گے، علمہ البیان، اور پھر بولنے کی طاقت بھی دے دیں گے. توجہ، جسے ہم بنائیں گے اسے علم ہم دیں گے. تو امام بنانے کا حق ملا کو نہیں ہے، اللہ کو ہے. اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، یعنی کہ جب بھی قیامت تک امام بنائیں گے ہم بنائیں گے. تو ابراہیم نے بھی ایک جملہ کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ امامت کہیں اور مت رکھنا، میری نسل میں رکھنا. ارے جسے بھی امام ماننا مان لینا، دیکھنا بلڈ گروپ ابراہیم سے مل رہا ہے کہ نہیں. دیکھنا تو پڑے گا نا کہ ذریت ابراہیم کی اولاد میں ہے کہ نہیں ہے. قانون ہے بھائی. ابراہیم ہیں، خلیل اللہ ہیں، کٹ ملا کی دعا رد ہوتی ہے، نبی اللہ اور خلیل اللہ کی دعا قبول ہوتی ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں رکھنا. اللہ نے بھی آگے بڑھ کے کہا وَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ٹھیک ہے ابراہیم، ٹھیک ہے، ہم تمہاری ذریت میں امامت کو رکھیں گے، مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب ظلم کیا ہے؟ ظلم قرآن سے جا کر پوچھو، سب سے بڑا ظلم ہے بت پرستی. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، جا کر سوائق محرقہ اٹھا کر پڑھو. علامہ ابن حجر مکی، اہل سنت کا بہت بڑا ستارہ، امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، فقط علی کو کرم اللہ کہا جاتا ہے. جس کے چہرے پر اللہ کا کرم، وجہ شریف. جب کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے،
امام ابن حجر مکی نے کہا وجہ یہ ہے کہ علی نے زندگی میں کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. علی نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، اس لیے علی کو کرم اللہ کہتے ہیں. سب رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کیوں کرم اللہ ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ دوسرے کیوں کرم اللہ نہیں ہیں. اللہ جانے کہاں ہو. توجہ، تو امام بنانے کا حق اللہ کو ہے. بس آخری بات سمیٹ دی میں نے گفتگو. پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ہم ہر شے کو، ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یعنی کسی بھی جماعت کا حساب و کتاب ڈائریکٹلی ان سے نہیں ہوگا، ان کے امام سے ہوگا. اگر امام نے کلیئرنس دے دی تو کلیئر معاملہ. توجہ، تو اللہ کہہ رہا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا. تو مسلمانوں، جس کو بھی امام ماننا ہے مانو، بلائے اسی کے ساتھ جاؤ گے. تو ایک بات یاد رکھنا، تمہاری مرضی، جسے بھی چاہو امام ماننا، پر ایک بات تو طے ہے کہ قیامت کے دن جس کا امام بھی جہنمی نکلا، جس کا امام بھی جہنمی نکلا، اس کے غلام بھی سیدھے جہنم. تو اب جس کو بھی امام ماننا، مگر شرط یہ ہے دیکھ لینا امام جنتی ہے کہ نہیں. توجہ توجہ توجہ. اب ہو سکتا ہے بھیا ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آج کی مجلس کے بعد مجھے یہ ثابت کر دے کہ وہ جس امام کو مان رہا ہے وہ بھی جنتی ہیں. دلیل کیا ہے کہ آپ بڑے عاشق رسول تھے، ذکر اہل بیت بھی کرتے تھے، علی کا ذکر بھی کرتے تھے. چلو میں نے مان لیا. مسلمانوں، تم جس امام کو مانتے ہو وہ امام جنتی ہے، مگر روز محشر امام کا خود اکیلے جنتی ہونا کافی نہیں ہے. امام کے پاس اتنی قدرت اور طاقت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سارے غلام کو لے کر جنت چلا جائے. اس لیے کہ محشر میں امام کا اکیلے جنتی ہونا کافی نہیں ہے. امام ایسا ہو جس کے پاس یہ قدرت ہو کہ وہ اپنے سارے زمانے کے غلاموں کو لے کر جنت چلا جائے. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ ہم حسینیوں نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے اس کو امام مانا جو جنت کے سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی فرمانے لگے میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک بڑے میاں نے کہا وہ فلاں بڈھوں کے سردار ہوں گے.
میں نے کہا بڑے میاں جنت میں کوئی بڈھا جائے گا ہی نہیں ہے؟ کہا تو پھر ہم لوگ نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا اللہ جب یوسف کے صدقے میں زلیخا کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بوڑھوں کو جوانی نہیں دے سکتا؟ جنت میں سب نوجوان اور سب کے سردار ہیں حسن و حسین. اب تلاش تم کرتے رہنا کون کون جنت میں ہوگا. بھیا جو بھی ہوگا اس کا سردار حسین ہوگا. اللہ 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 اللہ. آ گئی نا دل کی بات. جب سورہ رحمان پڑھی ہور کی سوچی, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. جنت جائے گا سوچ رہا یا نبی سلام علیہ کا پڑھ کے جنت چلا جائے گا. تیرے باپ کی جنت ہے. جنت کے سردار ہیں حسنین. ابھی میں آیا نا بھائی, ریاض بھائی کے گھر پہ آیا. مثلا میری کوئی جان پہچان نہیں ہوتی ان سے, کوئی تعلقات کچھ نہیں ہوتا, اور میں آتا ان کے گھر پہ اور دروازے کے اندر گھسنے لگتا گھر کے اندر. ریاض بھائی کہنے لگے ارے کہاں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھیا بہت بڑا نمازی ہوں میں. کہا تو گھر میرا ہے. میں نے کہا ارے بھائی ہر سال رمضان میں روزے بھی رکھتا ہوں. کہا اس سے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ارے حج کرتے کرتے الحاج بھی ہو چکا ہوں. کہا پھر بھی یہ میرا گھر ہے. میں نے کہا بھائی ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں. کہا پھر بھی یہ میرا گھر ہے. میں نے کہا ارے قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں چشمہ لگ گیا. کہا پھر بھی یہ میرا گھر ہے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا, نمازوں کے انبار کے باوجود دنیا میں تو اس وقت تک کسی کے گھر نہیں جا سکتا جب تک گھر کا سردار راضی نہ ہو. اللہ اکبر. جب تک گھر کا سردار راضی نہ ہو. ارے نمازوں کا انبار لے کر جنت جانا چاہتا ہے, تجھے نہیں پتا جنت کے سردار ہے حسن و حسین. تو جنت میں وہ جائے گا جس سے حسین حسن راضی ہو. اب تم مجھ سے پوچھو گے مولانا حسن و حسین کس سے راضی ہوں گے؟ جس سے زہرا راضی ہوگی. ایسے ہی ہر ایرا غیرہ جنت چلا جائے گا. شوق سے جسے بھی تیرا دل چاہے اج کے بعد رضی اللہ کہنا, پر ثابت کرنا پڑے گا اس سے زہرا راضی تھی یا نہیں. ہو جائے گا جنت. بلند ترین وہ جائے گا جنت جس سے زہرا راضی ہوں گی. سمیٹ دی میں نے گفتگو. ہم اس فرش عزا پر زہرا کو راضی کرنے آئے ہیں. یہ عزاداری, یہ حسین کی غمخواری, یہ تعزیہ داری, یہ جلوس و عماری, یہ تمنا ہے سیدہ کی. ہمارے ساتھ دعائے زہرا شامل ہے. تم نے دیکھا قاتل مجبور ہو گیا آج حسین کے جلوس میں پناہ لینے پر.
دیکھا افغانستان کے حالات دیکھے تم نے؟ وہ لوگ جو کبھی شامل نہیں ہوتے تھے افغانستان میں حسین کے جلوس میں، جن سے توقع نہیں تھی، ارے اب بھی کوئی جا کر سمجھائے کہ اب تو سمجھ لے کون جیتا کون ہارا۔ آج بھی دنیا حسین کی پناہ میں آ رہی ہے۔ ہم صرف سیدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بی بی جس نے 18 سال کی عمر میں اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا، میں نے جتنی اسٹڈی کی ہے، میں اپنے اسٹڈی کے انحصار پہ کہہ رہا ہوں، میں نے کائنات میں سیدہ جیسی مظلوم شہزادی نہیں دیکھا۔ کیا ایسی مصیبت ہے، کون سے ایسے مصائب ہیں جو سیدہ نے نہیں اٹھائے؟ عزاداروں، آج محرم کی 12 تاریخ آ گئی، تیجے کی تاریخ ہے۔ پہلی محرم سے تم سیدہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دے رہے ہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ان مجلسوں میں سیدہ آتی ہیں۔ سیدہ تم سے کچھ امید نہیں رکھتی، بس 2 آنسو چاہتی ہیں۔ اتنا کہا تھا سیدہ نے اپنے بابا سے، بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ بابا میرے حسین کا غم کون منائے گا؟ کہنے لگے بیٹی خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے۔ تم نے دیکھا یہ عاشور کتنی تیزی سے گزر گیا؟ ہم ابھی تو صحیح سے رو بھی نہیں پائے تھے کہ عاشورہ گزر گیا۔ ہاں عزاداروں، اب رونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے کہ سیدہ کا گھر اجڑ چکا ہے۔ اب نہیں رو گے تو کیا رو گے اور کب رو گے؟ ہاں عزاداروں، ہرا بھرا گھر ویران ہو گیا۔ کسی کے گھر میں اگر صبح کی اذان سے لے کر عصر کی اذان تک 72 جنازے نکل جائیں، ہاں عزیزو ذرا محسوس کرنا ان گھر والوں کا حال کیا ہوا ہوگا۔ ہاں عزاداروں، تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہو نا، میری ماں بہنیں بھی آئی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر آئی ہوں گی نا۔ تم سے گزارش ہے رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ آج تمہارے بچوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، تمہاری بچیوں کے کانوں سے کوئی گوشوارے نہیں چھینے گا، تمہاری بہنوں کے سروں سے کوئی چادریں نہیں چھینے گا، مگر جب سکینہ روتی تھی نا، سکینہ کو تماچے مارے جاتے تھے۔ ہاں عزاداروں، زہرا کی بچیوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ جب گھر جڑ گیا نا، شام غریبہ کی تاریخ آ گئی عزاداروں، خیمے جلا دیے گئے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نیزہ لے کر زینب کے پیچھے دوڑنے لگا، ایک مرتبہ زینب کے سر پہ اب جو نیزہ مار کے کھینچا نا، ارے زہرا کی بیٹی کی چادر مرتبہ فرات کر رخ کیا، بھیا عباس۔ ہاں عزادارو، رو لو عزادارو، رو لو بچے، جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو، سن سکو گے سیدہ زینب کبریٰ ایک خیمے میں لے کر بچوں کو جمع ہو گئی۔ ہاں عزادارو، خیمے جلائے جا رہے تھے، ایک مرتبہ خیمے کے قریب ایک گھوڑ سوار آنے لگا، منہ پہ نقاب بندھا ہوا تھا۔ زینب نے آتے ہوئے سوار کو دیکھا، کہا اے سوار رک جا، میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ ہاں عزادارو، سوار آگے بڑھنے لگا، زینب نے کہا اے سوار رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ سوار آگے بڑھنے لگا، زینب نے کہا میں حسین کی بہن ہوں۔ جب سوار قریب آ گیا، کہا تجھے جب قاسم تقسیم اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔
ہاں عزادارو لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، لاشیں بکھرے ہوئے. تمہیں پتا ہے کربلا کا ایک شہید ہے نا، اس شہید کا نام زہیر ابن قین ہے، جس نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی بیوی کو آزاد کر دیا تھا. ہاں عزادارو جب عاشور گزر گیا نا، ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ کو راستے میں خبر ملی کہ کربلا میں شہداء قتل کر دیے گئے. ایک مرتبہ زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلا کر غلام کے حوالے ایک کفن کیا. غلام نے کہا شہزادی کیا کروں؟ کہا یہ کفن جا کر میرے شوہر کے لاشے پر اڑا دینا. کہ ایک مرتبہ غلام کہنے لگا شہزادی وہاں تو سیدہ کی اولادوں کے بھی جنازے پڑے ہوں گے. ایک مرتبہ زوجہ زہیر نے کہا ارے حسین نبی کے نواسے ہیں، کسی نے تو حسین کو کفن دیا ہوگا. عباس علی کے بیٹے ہیں، کسی نے عباس کو کفن دے دیا ہوگا. اکبر شبیہ پیغمبر ہے، کسی نے اکبر کو کفن دے دیا ہوگا. کربلا میں میرے زہیر کا کوئی نہیں ہے. اجرکم من اللہ. سنو گے عزادارو، غلام کربلا پہنچا کفن لے کر، مگر وہی کفن لے کر واپس آ گیا. زوجہ زہیر نے کہا کفن لے کر واپس کیوں آ گیا؟ کہا شہزادی کربلا میں ایک نہیں 72 کفن چاہیے. ارے کہیں اکبر، کہیں آن محمد، کہیں حسین. اجرکم من اللہ. عزادارو رو لو، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو رونے میں کمی مت کرنا عزادارو، اس لیے کہ جب تم روتے ہو نا، تمہاری مجلس میں ایک بی بی جنت البقیع سے آتی ہے جس کی قبر آج تک اجڑی ہوئی ہے، مگر وہ بی بی تنہا نہیں آتی. پہلے شام کے زندان میں جاتی ہے، ایک 4 سال کی بچی کو لیتی ہے، پھر مجلس حسین میں آتی ہے. جب سکینہ تمہیں روتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی اماں، ارے یہ میرے بابا پر رونے والے کربلا میں کہاں تھے؟ اگر یہ ہوتے میرے کانوں سے بالیاں، میرے چہرے پر تماچے. اجرکم من اللہ. عزادارو سکینہ جب تمہیں روتا ہوا دیکھتی ہے نا عزادارو، اپنی دادی سے کہتی ہے دادی عزادار کربلا کہاں تھے؟ بس میں نے تمام کر دیا. ہاں عزادارو یہ قافلہ کربلا سے رخصت ہوا، کوفے کی گلیوں میں پہنچا. ہاں عزادارو سن سکو گے، ایک موڑ ایسا آیا جب تمہارے مولا کا کٹا ہوا سر جو نیزے پر سوار تھا وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا. سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ شمر نے دیکھا کہ قافلہ رک گیا. شمر ایک مرتبہ اپنے سواری سے اترا، سپاہیوں سے پوچھا کہ قافلہ کیوں روک دیا؟ کہا حسین کا کٹا ہوا سر آگے نہیں بڑھتا. ارے عزادارو سنو گے، شمر حسین کے کٹے ہوئے سر کے قریب نہیں گیا، مولا سجاد کے قریب گیا. ارے پشت پر تازیانے مارنے لگا. ہاں میرے مولا نے فریاد کی کیوں مجھے تازیانے. عزادارو سجاد نے کہا ظالم مجھے تازیانے کیوں مار رہا ہے؟ کہا تیرے بابا کا کٹا ہوا سر ٹھہر گیا ہے، چل کے اپنے بابا سے پوچھ حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. عزادارو سنو گے، سجاد مولا کے کٹے ہوئے سر کے قریب آئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بابا ظالم تازیانے مارتا ہے. بابا ظالم کوڑے مارتا ہے. بابا حسین کے کٹے سر سے آواز آئی سجاد تجھے تازیانے کھاتا میں بھی نہیں دیکھ سکتا. کہا بابا تو آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا ارے میری بچی سکینہ اب اس جھاڑی کے قریب گئی. اب جو جھاڑی کو ہٹایا کیا دیکھا؟ ارے ایک نقاب پوش بی بی گودی میں سکینہ. زینب نے کہا بی بی آپ کون ہے جو سکینہ سے محبت سے پیش آ رہی ہے؟ ورنہ اس بچی کو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی بالیاں نوچتا ہے. ارے بی بی نے نقاب ہٹایا، زینب نہیں پہچانا. تیری ماں سیدہ اماں تب کہاں تھی جب چادر تھی؟
مومنین سے گزارش ہے کہ ابھی جائیں گے نہیں، نوے کے بعد نظر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام مومنین جو دور دراز سے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جائیں گے نہیں بغیر نظر نوش کیے۔ سرخیے روح شب
तेज करो। भाई तो जो शेर के लिए खास तौर से जो शेर के लिए खास तौर से बताओ ना खास करबला में हो गए यक जाबा कर आईने जो शेर के लिए खास तौर से बताओ ना खास जाबा कर आईने करबला में हो गए यक जाबा शेर भी बताओ ना खास है अब्बास ने चाहे
बना सकता नहीं, मेरे शबीर में आंसू बहा सकता नहीं, जो मेरे शबीर में आंसू बहा सकता नहीं, जो मेरे तवज्जो चाहिए। आंसू बहा सकता नहीं। थक गई
کرو. تمام رات تمام رات عبادت میں وہ بھی جاگا تھا. وفور شوق وفور شوق شہادت میں وہ بھی جاگا تھا. لگی ہے آنکھ لگی ہے آنکھ پریشان. لگی ہے آنکھ پریشان اسے ذرا نہ کرو. قدم پر سہارا. قدم پر سہارا بنا رہا شیطان. وہی تھا باد علمدار. وہی تھا باد علمدار آسرا شیطان. ذرا سی دیر کو سویا. ذرا سی دیر کو سویا. ذرا سی دیر کو سویا تو یوں بکا نہ کرو. یقین ہے مجھ کو یقین ہے مجھ کو بھی میرا لال زندہ ہے. یہ اور بات کے ہاتھوں پرن سے آیا ہے. تھکن پہ اس کی تھکن پا اس کی مجھے تا. تھکن پا اس کی مجھے تعزیت عطا نہ کرو. بشکلے نوحہ بشکل نوحہ تصور یہ ماں کا تعارے. زبان درد زبان درد کے خرم سے جو سنا رے. یہ ماں تو غش میں کہ ماں تو غش میں راہی کا. کہ ماں تو غش میں راہی کا کہاں بکا نہ کرو.
مکنا نام چلنا، مکنا نام چلنا، نام چل کے وہ بہلنا، نام چل کے وہ بہلنا، یہ ہوا کیا میرے دل بر، یہ ہوا کیا میرے دل پر، یہ ہوا کیا میرے دل بر، یہ ہوا کیا میرے دل پر، اصغر میرے اصغر میرے، اصغر میرے، اصغر ادھر آخر میری جان ہو، ادھر آخر میری جان ہو، یہ بتا دو، یہ بتا دو، یہ بتا دو، یہ بتا دو، کوئی ڈھونڈے تم ہے کیوں کر، 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 اصغر میرے اصغر میرے، اصغر میرے، اصغر نہیں باقی میرا اب کچھ، نہیں باقی میرا اب کچھ، کہ تم ہی تھے میرا سب کچھ، کہ تم ہی تھے میرا سب کچھ، میرا جینا ہوا دوبھر، میرا جینا ہوا دوبھر، میرا جینا ہوا دوبھر، میرا جینا ہوا دوبھر، اصغر میرے اصغر میرے، اصغر میرے، چچا کا حال سکینہ علم بتا دے گا، چچا کا شہید ہو گئے پیسہ سکینہ علم بتا دے گا، شہید ہو گیا پیاسا، علم بتا دے گا، سکینہ علم بتا دے گا، چچا کا حال سکینہ علم بتا دے گا، رے فرات پہ یہ علم دار کو کے آیا ہے، میں
रे क़याम शे में आज़ादार होके आया है। रे लहू में तर है परेरा कलम बता देगा। रे कहाँ कटे थे अलमदार शाह के शाने। रे कहाँ किया था बदन पाशिया दाने। रे अगर किसी ने ये पूछा अलम बता देगा। जो आंखें जागती रहती थी। रे जो आके जागती रहती थी आज सोएगी। रे जो आके चैन से सोती थी आज रोएगी। अरे सुना है शे से ये नौहा अलम बता देगा। रे खमीदा हो गई शकी कमर ज़ईफ़ी में। दिया जो भाई ने दागे जिगर ज़ईफ़ी में। रे गमो अलम से शिकस्ता अलम बता देगा। कहा जो शे, कहा जो शे। रे कहा जो शे ने के भाई मुझे कहो भाई। रे जो भाई के हुआ चुप वो शे का शेदाई। रे फिर उसके बाद हुआ क्या अलम बता देगा। लबे लबे उठवा देगा। अलविदा पढ़ के अलविदा पढ़ के बोल लबे। लबे फुरात बियारे नहीं पिया पानी। निगाह फिर गए।